ایک روایت دے اندر آتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان دفعہ گھر کے اندر بیٹھے سن بڑے پریشان حال گھروں چل پائے. توجہ میرے والے, پریشان حال گھروں چل پائے. چلتے چلتے آپ مسجد اندر تشریف لے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو حضرت صوبان دا رنگ اڑیا ہوا سی, رنگ اڑیا ہوا ہے, چہرے دا رنگ تبدیل ہے. حضور نے پوچھا صوبان خیر دے ہے؟ اج رنگ اڑیا ہوا ہے, رنگ چینج ہے تیرا, پریشان حال ہی ہے. جی حضور اور تو کوئی پریشانی نہیں, پر یا رسول اللہ ایک خیال دل میں چاہتا ہے. حضور نے پوچھا کی خیال ہے؟ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال یہ آتا ہے جب اتنے تھوڑی یاد ستاندی ہے, گھروں اٹھ کے آ جانے ہیں, تھوڑی زیارت ہو جاتی ہے, دل کو سکون مل جاتا ہے. یا رسول اللہ جب قیامت دن آئے گا تو جہنم جنت دے فیصلے ہو جان گے, تسی تے جنت دے اعلیٰ مقام وچ ہوو گے. تو حضور جب اٹھے سنو یاد ستاوے گی تو کدھر جاواں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, تھوڑی دیر خاموش رہے تو ادھر جبریل آئے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے یار نو حکم فرماؤ کہ جیڑا محبوب دے نال اس دنیا تے پیار کرتا ہے آخرت دی جنت وچ محبوب دے نال ہی ہوے گا. پریشان نہیں ہونا, جیڑا ایتھے یار نال پیار کرتا ہے نا تے جنت وچ بھی یار دے نال ہوے گا ہمیشہ. یہ اصول ہی ہے. اور کئی حدیثاں دے وچ آتا ہے کہ جیڑا بندہ اس دنیا تے جس نال محبت کرتا ہے قیامت دن اس دے نال ہوے گا. اگر دنیا دے نال محبت کرتا ہے قیامت دن دنیا دے نال ہوے گا. دنیا تے رہ کے دین نال محبت کرتا ہے قیامت دن دین نال ہوے گا. دنیا تے رہ کے آقا نال محبت کرتا ہے جنت بھی آقا دے نال ہی ہوے گا. ایک اصول ہے. تو دوست حضور دے یاراں دی محبت انج دی سی کہ کمال محبت ہوندی سی انہاں دی. جنگ احد دے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ میرے بات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکال کر فرمایا ہے تھوڑے وچوں جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے, اس تلوار دا حق ادا کرے, کوئی ہے تھوڑے وچوں؟ اور بھی صحابی اٹھے لیکن انہاں دے وچوں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود سن. آپ نے فرمایا حضور کی حق ہے اس تلوار کا؟ حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق ہے کہ انہوں دشمن تے اتنی چلاؤ کہ چل چل کے ٹیڑھی ہو جائے, انج دی چلاؤ کافران دے اس تلوار کو. آپ نے فرمایا حضور اس شرط میں قبول ہے تلوار میں دو. حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار لئی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد دے اندر ایک کافر مسلمانوں نے للکار دا پیا سی, اوے ہاں تھوڑے وچوں کوئی جرأت مند جڑا اتنی جرأت کرے میرے سامنے آوے. ادھروں حضرت ابو دجانہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر دے خول پہنے ہویا سی. آپ آئے وہی تلوار آپ نے اس طریقے نال ماری کہ سر دے تالو تے جو بچی ہے نا کہ جسم چیرتی ہوئی لتاں دے درمیان جو جا نکلی, جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے. آپ نے فرمایا کعب کیا اے منظر پہلے بھی کبھی تو دیکھے جڑا اج دیکھے دین واسطے؟ کعب اے ساڈیاں تلوار بھی دین واسطے نے, اے ساڈیاں جان بھی دین واسطے نے, ساڈیاں عزت بھی دین واسطے نے. کعب پہلے منظر پہلے بھی کبھی دیکھے. حضرت کعب فرماندے نے جدوں نے منہ تو مکھنا اٹھایا ہے نا تے میں ویکھیا تے نوجوان حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او حضرت ابو دجانہ کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ ہویا, کافروں نے ایک دفعہ حملہ کر دیتا تے حضرت ابو دجانہ جا کے حضور دے جسم دے انج ڈھال بنے کہ کافروں نے تیر چلائے باروں بار. راوی لکھتے نے تیر انج رہے سن جی میں جناب جی پت جھڑ دے موسم دے جو بارش دی فوار گرتی ہے نا کہ تیر گر رہے سن. اتنے تیر گرے کہ بقایا تیر آمن دی جگہ نہ بچے جسم دے ہوتے, اتنے تیر بجے. اور بعد لکھتے ہیں جی میں سید دے کنڈے ہونے نا, سید دے کنڈے جی میں جسم سید نظر نہیں ہونے ہوتے, کنڈے کنڈے ہونے نے. اے ابو دجانہ دے جسم دے ہوتے وہ تیر بجے سن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انج ڈھال بنے سن جی میں تیر انہوں نے ختم ہوئے نا
آپ اٹھے، آپ نے فرمایا سنو اسی تو کہنے سارا جسم ایک کے جے ہزار جسم ہو پھر بھی رسول اللہ دی عزت کو قربان ہے۔ آپ نے فرمایا ابو دجانہ دا جسم ہے، او ابو دجانہ ایک روایت دے اندر آنے انہاں دے بارے کہ ایک آدمی اٹھیا کہ انہیں کی کیا میدان احد دے اندر، او دا نام سے عبداللہ بن حمید بن رحیز، اس آدمی دا نام سے بڑا کمینہ سی روایت دے اندر جڑے الفاظ آئے نے وہ میں نہیں بول دا، میں انہاں دا خالی یعنی اس دے عکس دا ترجمہ کر رہا، انہیں تو بڑے غلط الفاظ بولے سر، مطلب میں اپنی پنجابی سمجھاؤں، انہیں کیا ہے کون ہے خبردار ہو جائے تلوار اٹھائی آج میں نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کرنے لگا، گھوڑے دے اٹھ کے آیا تلوار لڑکا دا، یہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اگے گئے، آپ ان کر کے کھلو گئے، فرمایا جے تیری جرات ہے نا کہ اپنے گھوڑے رکائے میرے کی گزر کے بھی کھاوے، این جذبہ ایمانی سی، اے عشق مصطفیٰ سی، فرمایا کہ جرات ہے تو کہ گزر کے بھی کھاوے، انہیں جناب جی زور لگایا، آپ دے ہاتھ میں تلوار سے چلائی تلوار، گھوڑے دے لتہ کٹ کے رکھ دیتی ہیں، تے انہوں اس بندے نو عبداللہ بن حمید نو آپ نے جناب جی ریزہ تلوار دنال کر کے رکھیا، فرمایا سنو جیڑا میری اکھنا میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھے گا وہ دیا اکھا بھی ایسا کٹ کے قیمہ کر کے رکھ دے گا۔ یہ حضور دے نال عشق سی، حضور دے نال محبت سی، آج کیا ساڑی محبت او دے حضور تو جانا مار دے سن، اساں حضور تو اپنا جسم ہی نہیں مار سکتے یار، اساں تے حضور تو اپنے اولادہ بھی نہیں مار سکتے، اساں تے حضور دے نال انج بھی محبت نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ تیری محبت دی خاطر اج داڑھی رکھے، رسول اللہ تیری محبت دی خاطر نماز پڑھن واسطے گیا مسجد دے اندر، اج مسجداں ساڈیاں خالیاں نے، سینما بھرے ہوئے نے، مسجداں خالی جناب جی میلے دے میدان بھرے ہوئے نے کہ جگہ نہیں بنتی، کیا ساڈا عشق یہ ایسا کلمہ پڑھیا ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ کا پیار کرنے ہیں یا ساڈا ان ممتھب دا پیار، دل میں عشق محمد نہیں، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا پسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے کا کیا فائدہ۔ دوستا یہ کلمہ این پڑھ کے کہ ماتھا بھی کساتے رہیے، یہ دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں ہے نا تے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری زندگی بھی اصول بیکار ہے، سارا جینا بھی بیکار ہے، سارا سب کچھ بیکار، مگر مومن مسلمان وہی ہے جو کہے لوگوں سنو میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ کہ جس کا وظیفہ، جس کا یہی وظیفہ بن جائے کہ لوگوں سنو میں دین کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا،